بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ اس خیر کو کوئی انجوائے کرتا ہے تو صرف توحید والا کرتا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کے 12 حروف پر غور کیجئے، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ 12 حروف پہ غور کرتا ہے اور کوئی نقطہ نہیں ہے، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 12 حروف ہیں اور کوئی نقطہ نہیں، اور 12 اور 12 24 حروف بنتے ہیں۔ جو اللہ کی توحید پر کوئی نقطہ نہ آنے دے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی نقطہ نہ آنے دے، 24 گھنٹے بغیر نقطے کے ہیں، اس قدر یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے کہ قیامت کے دن بھی نقطوں سے پاک ہوگا اور جنت کا وارث بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا کہتے ہیں کہ یہ راز دیا تھا، ان 2 لفظوں کو یاد کر لیجئے، بس حدیث تو لمبی ہے۔ فرمایا، اے او پیارے میرے صحابی، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں جسم کے، تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، لیکن تو پھر بھی شرک نہ کرنا۔ جہاں 5 کلومیٹر کے بعد کسی قبر کو سجدہ ہو رہا ہو، کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھ کے اس کے سامنے رکوع کیا جا رہا ہو، جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی الوہیت اور ربوبیت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، وہاں امن آ سکتا ہے کیا؟ کون سا ایسا راز تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا؟ یہی چیز تو مشرکین کہتے تھے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنے سارے رب جو ہیں، 360 ہم نے بت بنائے تھے، یہ سارے کام ایک رب کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے ہم نے یہ اتنے رب بنائے ہیں تاکہ سارے مل بانٹ کر سارے کام کریں۔ نعوذ باللہ۔ مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے، اور یہ فرق سمجھیے میری بہنوں کہ مشرکین مکہ بھی طواف کرتے تھے، مسلمان بھی طواف کرتے تھے۔ یہ مسلمان کیوں اور وہ مشرک کیوں؟ کام تو ایک ہی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ میں حاجیوں کو ستو پلاتے، لباس پہناتے، خدمت کرتے، مسلمان بھی یہ کام سارے کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین بھی اپنے غلاموں کو آزاد کرتے، مسلمان بھی اپنے غلاموں کو آزاد کرتے۔ یہ تفریق کس بات کی تھی کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ مشرکین ہیں؟ کام تو وہی ہے۔ صفا مروہ پہ یہ بھی جاتے، دوڑتے، قربانیاں بھی کرتے، اور آپ نے صحیح بخاری کی روایت پڑھی ہوگی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو یہ فرق کیا تھا؟ یہ وہ اصول کا فرق ہے جو آج میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مشرکین یہ سارے کام اس لیے کرتے کہ یہ اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے ایسے انہوں نے پایا، اور وہ یہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا پچھلے کرتے آئے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان اس لیے کام یہ کرتے ہیں، حج عمرہ اور سارا کچھ کرتے ہوئے، یہ سارے جو مناسک حج ہیں ان کو ادا اس لیے کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں ان کی اطاعت میں کرنا ہے۔ جب تک اس اصول کو ہم نہیں سمجھتے، ہماری سوچ کبھی سلامت نہیں ہو سکتی۔ باقی لوگوں کی تو بات چھوڑیں، مجھے اپنی اور آپ کی توحید جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ میرا توکل، میرا رجوع، میرا لوٹنا، میرا توبہ کرنا، میرا جھکنا، میرا سجدہ کرنا، اور یہ سارا کچھ صرف فقط اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور یہ دوسروں کے آگے، غیروں کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، یا کسی کو بگڑی بنانے والا کہنا، کسی کو اولاد دینے والا کہنا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ ہمارے عقیدے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ توحید وہ ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کے علاوہ اگر توحید پرست ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی کو اللہ کے علاوہ معبود نہیں سمجھتا، تو پھر خواہ وہ پہاڑوں کی مانند بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ کیوں نہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اللہ اپنے فضل سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ اس کو سزا ملے بھی تو آخر کار ابدی زندگی میں توحید پرست جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہا لیکن اس نے توحید پرست نہیں تھا، وہ کبھی کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھتا، کسی کو مشکل کشا سمجھتا، کسی کو حاجت روا سمجھتا، تو وہ ساری نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی، کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، اور وہ ابدی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ ہمیں توحید پرست بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پہ توکل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔